وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 1 سے 9، حصہ سوم 2481. درس کا نمبر، آج کا موضوع: کیا حقیقت میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے قائل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم، اس کتاب روشن کی قسم. اِنَّا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. فيها يفرق كل أمر حكيم. اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا انا كنا مرسلین. یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے. بل ہم فی شک یلعبون. لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 1. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین. روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا. فیہا یفرق کل امر حکیم. سارے کام جو حکمت پر مبنی ہیں اس میں فیصلہ ہوتا ہے. فیہا یفرقو امرا من عندنا، ہمارے خاص حکم سے
انا کننا مرسلین، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا منظور تھا، رحمتا من ربک، آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ما سوا اس کے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔ سامنے کا مضمون ہمارے لیے ہے، تمام نوآیات ہمارے لیے ہیں، ہم اس کے مصداق ہیں یا ہیں یا نہیں ہیں، یعنی ہماری حالت اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک غافل معاشرے کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے، اور وہ معاشرہ آج کا ہے مسلمانوں کا۔ آج کا مسلمان غافل ہے اپنے مقصد حیات سے، اپنے حقیقت سے، اپنی کامیابی سے، اپنی نجات کے راستے سے غافل ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے میں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، اس کے لیے مجھے کوئی خاص دلائل کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، ہم سب، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے فائدے کو حقیقت سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے خوش بھی ہوتے ہیں، اسی کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اپنے مقصد سے غافل ہیں، اور آپ کا رخ جو ہے آخرت کی بجائے دنیا کی طرف ہے۔ یہ نہایت اہم جملہ میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو دیا ہے، میں دوبارہ کہہ دوں، اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اگر آپ کی نظر میں اصل کامیابی دنیا کی ہے اور نقصان بھی دنیا کا آپ سمجھتے ہیں، اور زندگی یعنی اسی زندگی کی پریشانیاں ہیں، اور آپ کی خوشیوں کا تعلق بھی ظاہر سے ہے، آپ کی امیدیں، اگر آپ کی توقعات، منصوبے اگر صرف ظاہر کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے۔ دھوکہ کیا کہ آپ اسے ایک حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، اور اب کہ ہوگا کیا جب دھوکہ لگ جائے، ہوگا کیا کہ آپ اپنا رخ زندگی دنیا کی طرف کر لیں گے، ظاہر کو اپنا زندگی کا مدعا بنا لیں گے، جیسا کہ ہم سب نے بنایا ہے۔ ایک ریڑھی والا ہے، ایک چھلی بیچنے والا ہے، ایک گلکار ہے، مزدور ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، چیف جسٹس ہے، آرمی چیف ہے، صدر مملکت ہے۔ ان سب لوگوں کا ایک ہی حال ہے، ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ دین اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں، مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن آپ کو پتہ ہے، اس میں کوئی میں آپ کو ایسی انوکھی بات نہیں کر رہا، قرآن کو ہم نے بس کتاب تلاوت کے طور پہ رکھا ہے، اس کا ناظرہ ہم ضروری سمجھتے ہیں، بعض لوگ نہیں بھی سمجھتے، لیکن ہم دیکھیں ملکی سطح پر تو یعنی نصاب تعلیم میں قرآن کے ناظرے کی کوئی اہمیت ہے بھی نہیں، چہ جائے کہ اس کا ترجمہ اور چہ جائے کہ اس کا مفہوم، قرآن کے ناظرے کا بھی انتظام نہیں ہے ہمارے درسی نظام میں۔ اور یہ نظام تعلیم کون بناتے ہیں؟ یہ کریم ہے، سب سے قابل لوگ بناتے ہیں، جو درسی کتب بناتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار کہتے ہیں۔ یہ ہوشیاری ان کی صرف دنیا تک محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے نصاب تعلیم میں کیا ہے، چند ایک سطحی طور پہ باتیں ہیں، یہ حساب کتاب ہے، یہ اردو ہے، یہ انگلش ہے،
اور میں تو یعنی خرابیاں تو بہت زیادہ ہیں اس کی. بعض اسکولوں میں تو یعنی ناچ گانا بھی سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ بینڈ کی کلاسیں ہوتی ہیں، یہ جو ہے نا سنگنگ کی کلاسیں ہوتی ہیں، بینڈ والے ہوتے ہیں، اسکول میں بینڈ والے ہوتے ہیں. یعنی اس قدر جو ہے وہ غفلت ہے کہ ہم اپنے دین سے بالکل غافل ہیں. میوزک کی کلاسیں ہو رہی ہیں لیکن قرآن کی کلاس نہیں ہے، اور ناچ گانا آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے. لڑکیوں کا کالج ہے، صرف لڑکیوں کا ہے. وہ جب ان کا اینول کوئی وہ ہوتا ہے، پاس آؤٹ ہوتی ہیں، تو بس اس دن جو ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے اور لڑکیاں جو ہے بال کھور کے جو ناچتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. اور جو لبرل ہیں ادارے، تو اس میں تو بس کھلے عام سب کچھ ہوتا ہے، مطلب ناچ گانا یہ وہ. اور آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں کا ہمارا کیا حال ہے، مخلوط نظام تعلیم ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، آپ کو سوچنی چاہیے. مخلوط نظام تعلیم تو ہمارے اسلام میں نہیں ہے. عورت اور مرد کا ملنا غیر محرم، آپ دیکھ لیں سارا نظام تعلیم جو ہے اوپر کے لیول پر سارا، اور جو سیکنڈری اسکول ہے، میٹرک یا سیکنڈری اسکول، اس میں جو آپ کے وہ ہوتے ہیں عام طور پہ جو بڑے شہروں میں تو لڑکے لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. اصل جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا ہے، ہم ان کے راستے پر نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی الف بے بھی نہیں معلوم. اور یہ فیس بک کے جو دین بیان کرنے والے ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے کہ الف بے کیا ہے. آپ کو یہ ظاہر میں الجھائیں گے. آپ دیکھ لیں عام طور پہ یا تو فقہی مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا، یا زیادہ تر قصے کہانیاں زیادہ ہو تو فقہی مسائل، یا لوگ پوچھتے ہیں یہ پوچھتے ہیں، سوال جواب. یہ عوام کی طرف سے بھی کوئی سوال نہیں آتا. یعنی بعض اوقات علماء جو ہیں وہ جمعے کے بعد بعض مسجدوں میں ہے یہ رواج کہ سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، یعنی تقریر کے آخر میں. تو اس میں ایک سوال بھی یہ نہیں آتا کہ مجھے میری حقیقت بتائیے، میں کون ہوں. کوئی ایک مقتدی یہ نہیں پوچھتا یعنی خطیب صاحب سے کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کا کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے. یہ سوالات نہیں پوچھے جاتے، اور ان سوالات سے لوگ تنگ ہوتے ہیں. لوگ خوش ہوتے ہیں قصے کہانیوں سے، آپ کو پتہ ہے وہ سنے جاتے ہیں. اللہ تو حالات جو ہے بہت زیادہ بگڑے میں ہیں. سورہ دخان ہے ہمارے لیے اس میں مضمون ہے، اور میں اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے. اور پہلی جو بات ہے بل ہم فی شک یلعبون، گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پر سوچیں، اس جملے پر کہ آپ کھیل تماشا لگائے ہوا اپنے زندگی کا، ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے. اس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں. ہم نے زندگی میں خوشیوں کے بہانے ڈھونڈے میں، یہ بچے کی سالگرہ ہے، یہ شادی کی سالگرہ ہے، یہ بیوی کی سالگرہ ہے، یہ شوہر کی سالگرہ ہے، یہ بیٹی کی سالگرہ ہے. سالگرہیں آپ کو یاد رہتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے. حرام یہ ہے کہ آپ اللہ سے رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ حرام ہے. اچھا، اس میں اب جو سارا مضمون یہ بیان ہو رہا ہے، اس میں جو آگے بھی سبق آ رہا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ،
وہ بھی انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، میں ایک یعنی تھوڑا سا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے لوگو، اے 2022 کے لوگوں، تم تو غافل ہو، میری نشانیاں اگر تمہیں کچھ نظر آ بھی جائیں تو وقتی طور پہ تم یعنی کہتے ہو کہ پھر میں نہیں کروں گا، اور پھر وہی ادائیں تمہاری رہتی ہیں، اگر میں وہ تکلیف ہٹا بھی لوں تو پھر بھی وہ تمہاری ادائیں ہیں۔ تو بہرحال اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ابھی تو میں 9 آیات پہ بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، خاص طور پہ اللہ کی عطا سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں، تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، اور میں تمہارا رب ہوں۔ تم کس طرف دیکھ رہے ہو؟ تمہیں تو میرے حکم کے سامنے جھکنا چاہیے، تمہیں تو میری مرضی سے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ دوسرا معبود تو ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ تو دیکھیں اس بات کو بھی ذرا سوچیں۔ میں آپ کو یعنی کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں میں یہاں اگر بیٹھا ہوں، کوئی بات چیت آپ سے کر رہا ہوں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر روایتی طور پہ بیان کر رہا ہوں، نو، یہ کام تو علماء جانے، ان کا کام جانے۔ میں تو ایک نصیحت کے لیے خود بھی نصیحت لینے والا ہوں، اور آپ کو بھی جو میری سمجھ میں آتی ہے میں وہی بات آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اللہ کی ربوبیت، اللہ کو ہم رب نہیں جانتے۔ جو اصل رب ہوتا ہے اس پر تو بھروسہ ہوتا ہے، اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، ہم نے تو دنیا کو اپنا رب بنا لیا۔ دیکھیں یہ مثال کے طور پہ میں رشوت اور کرپشن کی بات کرتا ہوں یا حرام خوری کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں اگر کچھ یعنی رشوت لے لوں گا یا کچھ حرام کر لوں گا یا دھوکہ دہی یا کچھ فراڈ وغیرہ جو بھی کاروبار میں ہو یا نوکری میں ہو، تو اس سے میرا کچھ بھلا ہو جائے گا، میں بچوں کے لیے کچھ ایکسٹرا چیز لے جاؤں گا، یا میری ضروریات اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ تو آپ کا رب تو پھر دنیا کی چیزیں ہو گئی، آپ نے تو حلال حرام کا خیال ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرف سے پکڑوں اس مسئلے کو۔ ہمارا تو دیکھیں، میں ایک بات واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان باللہ نہیں ہے، اللہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، اور ہم ایک شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود میں، بل ہم فی شک یلعبون۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ 7 نمبر آیت ہے اور پھر 8 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زور دے کے کہہ رہا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین ربکم ورب آبائکم الاولین۔ یہ 2022 آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم کس وقت کہاں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تمہیں دھکیلا جا رہا ہے؟ تو ہمیں تو نفس نے، شیطان نے اور دنیا کی ساری طاغوتی قوتوں نے مل کر ہمارا رخ دنیا کی طرف کر دیا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں فرعون وقت بنا ہوا ہے کہ حکم میرا چلے گا، اور اگر کوئی اپنے نوکری کر رہا ہے، باس کا حکم مانتا ہے، تو یہ حالات کا جبر ہے، نہیں مانے گا تو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ دکاندار کا کوئی نوکر ہے تو وہ دکاندار کی مانے گا، یا اسی طرح، یعنی اگر ہم کسی اور کی بات مانتے تو یہ حالات کا جبر ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری چلے گی۔ گھر میں اگر شوہر ظالم ہے تو بیوی چپ رہتی ہے، بعض اوقات شوہر کو چپ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر بولے گا تو وہ مسئلہ پھر اور بھی بگڑ جائے گا۔ دونوں مطلب یہ ہے کہ ہم سب
اپنی ذات میں فرعونیت کا شکار ہو چکے ہیں. یہ ایک بات میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں. اللہ کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پیغمبر کی بات کو بھی دھیان نہیں دیتے ہیں. ورنہ وہ ہدایت تو مکمل ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی رویہ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا نہ ہو اور محمد نے اس کا طریقہ نہ بتایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. دین مکمل ہے، اور دین دراصل یہی زندگی ہمیں گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. صراط مستقیم، ہمیں صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں. اگر اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو بہت ہی برے حالات ہیں. جو علماء کا طبقہ ہے، مذہبی لوگ ہیں، یہ تفرقہ بازی کا شکار ہیں. ہر مسجد پر ایک فرقے کی تختی لگی ہوئی ہے. اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی کی طرف توجہ نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام میں فرقہ واریت نہیں تھی، ضد نہیں تھی، انہوں میں ہٹ درمی نہیں تھی. آخر وہ بھی تو، یعنی ان کا رول ماڈل بھی تو ہمارے سامنے ہے نا. انہیں تو کبھی ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگائے. ٹھیک ہے، اختلاف اگر ہوگا بھی تو وہ ایسا اختلاف نہیں تھا، ان میں سمجھ کی بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جا رہے تھے، میرے خیال سے بنو قریظہ، اگر مجھے صحیح یاد ہے، تو حضور نے صحابہ کو کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تم لوگ عصر کی نماز وہاں آ کے پڑھنا، میرے پیچھے آنا اور عصر کی نماز وہاں پڑھنا، یا عصر کی یا مغرب کی جو بھی تھی. تو راستے میں عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا اور ابھی منزل نہیں پہنچی تھی. تو بعض صحابہ کرام نے نماز قضا ہونے والی تھی تو وہ پڑھ لی، اور بعض نے وہاں جا کے پڑھی. تو انہوں نے اپنا حضور نے دونوں کو صحیح قرار دے دیا. جو پڑھنے والے تھے ان کی نیت قضا ہونے کی تھی، قضا ہونے کا مطلب وہ پھر الگ وہ ہے مسئلہ. اور جنہوں نے کہا کہ نہیں قضا ہو جائے تو یہ اس طریقے کا اختلاف تھا. ہم نے تو ایک دوسرے کو کفر اور شرک، بدعتی، گستاخ رسول، یہ سب فتوے ہمارے تیار ہیں. ہمارے مدرسوں میں، اکثر مدرسوں میں پہلے یہ جو اختلافی باتیں ہیں اس پر یہ بیان کی جاتی ہیں، اس کا خلاف، اس کے حق میں یا خلاف میں دلائل دیے جاتے ہیں، اپنا مسلک بیان کیا جاتا ہے. ہمارا مسلک یہ ہے، اور پھر طالب علم کو بتایا جاتا ہے کہ تم تو دیوبندی ہو، اور بریلویوں کو یہ عقیدہ ہے اور اس کے خلاف یہ دلائل ہے. اسی طرح بریلوی جو ہیں وہ دیوبندی کے وہ ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سکھاتے ہیں. میرا خود ان سے واسطہ پڑ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. پہلے میں نے ایک واقعہ آپ کو اپنا سنایا تھا. ہمارا گھر میں کسی رشتے کا مسئلہ تھا، تو استخارہ وہ لوگ کہہ رہے تھے. میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، یہ جو کمرشل استخارے ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ فون کیا، فون پہ استخارہ آن لائن نا، انہوں نے نمبر دیا ہوا تھا واٹس ایپ کا. تو ہم نے مطلب مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں کہ نہیں، آپ یا رسول اللہ کہنا کو جائز سمجھتے ہیں کہ نہیں. یعنی اگر نہیں سمجھتے تو آپ کو مسئلہ نہیں بتایا جائے گا. یہ مطلب بریلوی مکتب فکر کا تھا، تو خاص مطلب ٹپیکل جو ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ضروری ہے، آپ یہ نہیں کہتے تو ہم آپ کو جواب ہی نہیں دیتے. یہ اس حد تک یہ نہیں پڑھا کہ آپ مسلمان ہیں، یہ نہیں پوچھا کیا آپ کلمہ توحید کے قائل ہیں، کیا آپ آخرت کے قائل ہیں، کیا آپ رسول اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، کیا قرآن آپ کے لیے کتاب ہدایت ہے. یہ نہیں پوچھا. یہ پوچھا کہ آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے.
یہ یعنی میرا خود اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اب جو بھی اس کے دلائل ہیں، دیکھیں میں تو کسی فرقہ واریت کے چکر میں نہیں پڑتا، سب لوگ جو بھی کلمہ گو ہیں وہ مسلمان ہیں، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، سب لوگ جو ہیں جو کلمہ گو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور ان کا ہمارا معاملہ پھر اللہ کے ہاں ہے۔ لیکن دین کی دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کو ہم کتاب ہدایت کے طور پہ نہیں لیتے۔ ہماری حالت میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مکے کا جو معاشرہ تھا دور جاہلیت کا، جن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ آج دور جاہلیت ہے۔ ان کو کم از کم یہ تو پتا تھا کہ بھئی منزل تو اللہ ہے، تقرب اللہ ہم نے حاصل کرنا ہے، طریقہ کار غلط تھا۔ قرآن میں ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مشرکین یہ کہتے تھے، قرآن کا مضمون ہے کہ ہم ان بتوں کو سامنے جو سجدہ ریز ہیں تو اس لیے کہ ہم ان کو، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اور ہماری منزل تو تقرب ہے۔ تقرب بات تو ٹھیک ہے، بالکل قریب جائیں گے تو ملاقات بھی ہوگی، دیدار بھی ہوگا، اور تقرب بھی ہوگا، پہچان بھی ہو جائے گی۔ ما نعبدہم الا لیقرب، آج مسلمان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ وہ جھوٹے معبودوں کو اگر پوچھتے تھے تو ان کو منزل کا تو کم از کم پتہ تھا، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، نہ بتایا جاتا ہے کہ منزل کیا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ قرآن کی بات ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہے، بہت زیادہ ٹیڑھا ہے۔ بہرحال تو یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، لا الہ الا ہو۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں 7 نمبر اور 8 آیت، 8 نمبر کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور مسئلہ تو سارا یہ ہے، جب اللہ کو آپ رب نہیں تسلیم کرتے تو جائیے پھر جہنم میں۔ جنت میں تو صرف وہ لوگ جائیں گے جن کا یقین ہو کہ رب میرا اللہ ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری یہ بات سن کے تعجب کریں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حقیقت میں ہمارا رب، یعنی ہم نے اللہ کو رب تسلیم ہی نہیں کیا۔ رب کا مطلب جس کی آپ بات مانیں، رب وہ جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں آپ، رب وہ جس پر آپ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اس کو حاجت روا بنا لیں، اپنا مشکل کشا بنا لیں، وہ رب ہے۔ اور رب وہ جس کی طرف آپ رخ کر لیں، ہمارا رب اللہ نہیں ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو مشکل کشا، یعنی حاصل ہے دنیا کو، یا پیسہ ہے جو بھی ہے، دولت، عزت، شہرت، اس کو ہم نے حاجت روا بنا لی ہے، مشکل کشا، اور پھر آپ غیر اللہ سے مدد بھی مانگتے رہتے ہیں۔ اس کی الگ تفصیل ہے، میں بیان کرتا بھی رہتا ہوں۔ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، سوچتے بھی نہیں ہے نا ہم۔ دیکھیں اپنے بارے میں سوچیں، جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو کس نے آپ کی شکل بنائی؟ آپ کو جنس کس نے دی؟ لڑکی کا جسم یا لڑکے کا جسم کس نے دیا آپ کو؟ ماں کے پیٹ میں کس نے بنایا؟ سارے اعضاء مختلف ہیں، کیمسٹری مختلف ہے، تفصیل میں کا وقت نہیں ہے۔ تو پھر آپ 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیٹ میں رکھا، پھر آپ جب باہر آئے
تو آپ کو آپ کے لیے کس نے غذا تیار کر رکھی تھی ماں کے سینے میں؟ بتائیے. اللہ نے. اور سارا سسٹم جو ہے آٹومیٹک ہے. یہاں تو قضاء حاجت ہوتی ہے تو ہمیں حاجت محسوس ہوتی ہے، لیکن بچہ وہ تو آپ پیمپر باندھتے ہیں، وہ تو خود بخود ہو جاتی ہے، اس کو اختیار نہیں ہے اپنے اوپر، لیکن وہ سسٹم ہے، وہ کام کر رہا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم، اس کتاب روشن کی قسم. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين. کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. فيها يفرق كل امر حكيم. اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا انا كنا مرسلين. یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے. بل ہم فی شک یلعبون. لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.